جب کائنات خاموش تھی، نہ زمین تھی نہ آسمان، نہ وقت کا تصور تھا نہ زندگی کا نشان، تب اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ فرمایا۔ یہ فیصلہ صرف تخلیق کا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسے امتحان کا آغاز تھا جو قیامت تک جاری رہنا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب انسان کی کہانی شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ قرآن بتاتا ہے کہ یہ عام مٹی نہ تھی، بلکہ زمین کے مختلف حصوں سے لی گئی مٹی تھی۔ پھر اللہ نے اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی۔ اسی لمحے آدم علیہ السلام ایک زندہ انسان بن گئے، سننے والے، دیکھنے والے، سیکھنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں، بلکہ تعظیم اور اطاعت کا سجدہ تھا۔ تمام فرشتوں نے فوراً اللہ کے حکم کی تعمیل کی، لیکن ایک ہستی نے انکار کر دیا، ابلیس۔ ابلیس فرشتوں میں شامل تھا مگر جنات میں سے تھا۔ اس نے تکبر کیا اور کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ یہی تکبر اسے اللہ کی رحمت سے دور لے گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ اسی انکار کی وجہ سے وہ مردود ٹھہرا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، چیزوں کے نام، ان کی حقیقت اور پہچان۔ یہ وہ شرف تھا جو کسی اور مخلوق کو نہ ملا۔ فرشتوں نے اس علم کے سامنے عاجزی کا اظہار کیا، اور یہ واضح ہو گیا کہ انسان کی فضیلت علم اور اطاعت میں ہے، نہ کہ اصل مادے میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا اور ان کے لیے بیوی حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جنت کی ہر نعمت ان کے لیے حلال تھی، صرف ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا۔ یہ پہلا حکم تھا اور پہلا امتحان۔ ابلیس نے آدم اور حوا علیہما السلام کو بہکایا۔ اس نے وسوسہ ڈالا، دھوکہ دیا اور ہمیشہ کی زندگی کا لالچ دیا۔ آخرکار وہ درخت کے قریب چلے گئے جس سے منع کیا گیا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے اس حکم کی خلاف ورزی کی، ان پر حقیقت آشکار ہو گئی۔ لیکن آدم علیہ السلام نے غرور نہیں کیا۔ انہوں نے فوراً اپنی غلطی تسلیم کی، اللہ سے معافی مانگی اور توبہ کی۔ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب انسان کو سکھایا گیا کہ گناہ کے بعد دروازہ بند نہیں ہوتا، توبہ باقی رہتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو زمین پر اتار دیا۔ یہ سزا نہیں، بلکہ ایک ذمہ داری تھی۔ زمین پر خلافت، آزمائش اور ہدایت کے ساتھ زندگی کا آغاز ہوا۔ اللہ نے واضح فرما دیا کہ ہدایت آتی رہے گی، اور جو اس کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ یہی انسان کی پہلی کہانی ہے، تخلیق، عزت، آزمائش، لغزش، توبہ اور پھر امید۔ آدم علیہ السلام کی یہ کانورسیشن ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کی اصل پہچان خطا نہیں، بلکہ رجوع الی اللہ ہے۔